بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے انسان کی کہانی بتائیں گے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جانور کی بولیاں سکھانے کے لیے ضد کی۔ اس کے بعد جب اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی گئی تو اس انسان کے ساتھ کیا ہوا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کی کہانی سنائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک کہانی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے حضور، میرا ایک شوق ہی تو ہے نا، پورا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مولا یہ بندہ مجھ سے ضد کر رہا ہے، ارشاد فرما کہ میں کیا کروں۔ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی نوکرانی دسترخوان جو جھاڑتی ہے تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرتا ہے۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں ہی اس کی طرف لپکتے ہیں اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغے سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانا تن کا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں جناب، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ وہ شخص چونکہ جانوروں کی بولیاں سیکھ چکا تھا، جب اس نے ان کی یہ بات سنی فوراً ہی اس نے بیل کو بیچ ڈالا۔ بیل دوسرے دن مر تو گیا لیکن نقصان خریدار کا ہوا، یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم میاں، بلا وجہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں۔ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں میرے بھائی، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے، مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغا بولا، ارے بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی مصیبت کو غیروں کے سر پہ ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر پر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اگر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان بچ جاتی، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سنو، یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے پکیں گے اس میں سے بہت سارا کھانا تمہیں مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب میں کیا کروں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوڑا دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائیے اور موت سے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہٹ بے وقوف کہیں کا، اب یہ بات مشکل ہے، آئی مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ جو بات تجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات مجھے اسی دن سمجھ میں آ گئی تھی، اسی لیے میں تجھے انکار کر رہا تھا، لیکن تو ضد کر کے جانوروں کی بولیاں سیکھ گیا اور اب اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال بیٹھا ہے۔ جا اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ چنانچہ دوسرے دن ہی وہ شخص مر گیا۔ پیارے دوستوں، مال اور دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہوتی ہے اور کسی قسم کا نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ جان ہی مصیبت میں پڑ جاتی، اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔